یہ واقعہ حضرت علی کی سادگی اور شناسائی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ کس طریقے سے خلافت ہونے کے باوجود بھی آپ سادگی اختیار کرتے تھے اور خدا کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ریگستان میں ایک شخص خدا کی عبادت میں مصروف تھا۔ ایک مسافر اس کے پاس سے گزرا، وہ کوفہ جا رہا تھا۔ اس بزرگ کو دیکھ کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، بابا میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے مل سکتا ہے؟ بابا نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ یہ کہہ کر بزرگ نے اسے سوکھے ٹکڑے کھانے کے لیے دیے۔ دیکھ کر مسافر نے انہیں کہا، یہ تو سوکھے ٹکڑے ہیں، مجھ سے تو یہ نہیں کھائے جائیں گے۔ بزرگ نے فرمایا، تو پھر شہر چلے جاؤ، وہاں لنگر لگا ہے، جا کر تازہ کھانا کھا لو۔ انہوں نے کہا اور یہ بات کہہ کے خدا کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ مسافر اٹھا اور چل پڑا، کوفے میں داخل ہوا اور پتہ کر کے لنگر کھانے پہنچ گیا۔ دیکھا کہ لوگوں کو طرح طرح کے کھانے کھلائے جا رہے تھے۔ دو حسین و جمیل نوجوان لوگوں کو کھلانے میں تیزی سے ادھر ادھر جا رہے تھے۔ اس نے بھی ان سے کھانا مانگا۔ دونوں نوجوانوں نے اسے عزت سے بٹھایا اور کئی طرح کے کھانے اس کے سامنے رکھے۔ اس نے خوب پیٹ بھر کے کھایا اور پھر بچا ہوا کھانا کپڑے میں باندھنے لگا۔ نوجوانوں نے دیکھا تو اس کی طرف بڑھے اور پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسافر نے کہا، شہر کے باہر ایک بزرگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے سوکھے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے سوچا واپسی میں یہ بچا ہوا کھانا ان کے لیے لے جاؤں۔ یہ سن کر دونوں نوجوان مسکرائے اور بولے، اگر ان کے لیے لے جانا چاہ رہے ہو تو رہنے دو، کیونکہ یہ لنگر انہی کا جاری کیا ہوا ہے، ہم دونوں ان کے بیٹے ہیں، میرا نام حسن اور بھائی کا نام حسین ہے۔ اس مسافر کو اس بات کا بعد میں علم ہوتا ہے کہ جو بزرگ خدا کی عبادت میں مشغول تھے وہ امیر کوفہ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خلافت ہونے کے باوجود بھی حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے تھے اور سادگی کا شیوا اختیار کرتے تھے اور ہمیشہ خدا کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔